حدیث قدسی میں ہے کہ تکبر یعنی کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا کپڑا ہے، تو جس نے ان دونوں میں سے کسی میرے ساتھ جھگڑا کیا میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، مجھے اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں۔ اب بتاؤ عاجزی اچھی کہ تکبر اچھا ہے؟ تکبر کس نے کیا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ ابلیس مردود نے تکبر کیا، قابیل نے حسد کیا حابیل بھائی سے، جی ایسے اللہ دنیا کمینی جو خدا تعالیٰ کے ملونہ ہے، مغوضہ ہے، اسی باعث سے ہے کہ دنیا کا حاصل ہونا نفس کی مرادوں کے حاصل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پس جو کوئی شخص دنیا کی مدد کرے وہ لعنت ہی کے لائق ہے۔ فقر محمدی سلم ہے، کیونکہ فقر میں نفس کی نامرادی ہے، عاجزی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پیدا ہونے سے مقصود اور شرعی تکلیفوں میں حکمت یہی ہے کہ نفس ہمارا عاجز و خراب ہو جائے۔ انبیاء کرام پیدا ہوئے، انہیں میں سمجھائی باتیں اور شریعت پہ آئی، احکام آئے، ہم پہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ نفس کمزور ہو، اللہ رسول خوش ہو۔ اور شرعی کام جو ہے بہت بڑی محبت کی بات، شرعی کام جو ہے نا نفسانی خواہشوں کے دفع کرنے کے لیے وارد ہوئے۔ آدمی کہ یہ ٹھنڈے پانی وضو کرنا ضروری ہے، بندہ ویسے ہی نماز پڑھ لے۔ سنو ذرا، ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایمان کے بغیر بشر نہیں ہوتی، سمجھا نہیں؟ اب وہ شرعی وہ حکم اللہ نے ہمیں خود دیا، اللہ رسول کی معرفت کس طرح وضو کرنا ہے، ٹھنڈے پانی وضو کرے گا تو پھر ہی نماز ہوگی۔ شرعی حکم آ گیا نا، اب ہم وہ شرعی حکم کو چھوڑ کے اپنا مان مانی کریں، شرعی حکم تو بھول گئے، نفس تو کمزور نہ ہوا، نفس اور موٹا ہو گیا، کیا ایویں نماز پڑھ سکنے ہیں؟ ایویں نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس قدر شریعت کے موافق عمل کیا جائے گا، اسی قدر نفسانی خواہشات بھی کم ہوتی ہیں، نفس کی خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، نفس موٹا جاتا ہے، اللہ کے حکام میں کمی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام احکام شرعی میں سے ایک حکم بجا لانا، اور سنو یہی وجہ ہے کہ احکام شرعی میں سے ایک حکم بجا لانا نفسانی خواہشوں کے دور کرنے میں ہزارہ سالہ رضاعتوں مجاہدوں سے ہے بہتر ہے، بہتر جو کہ اپنے پاس سے کیے جائیں کئی درجہ بہتر ہے، بلکہ ایسی ریاستیں اور مجاہدے جو شریعت شریفہ کے موافق نہ کیے جائیں نفسانی خواہشوں کی مدد اور قوت دینے والے ہیں۔ سنو ذرا غور سے، ابھی دعا کرتے ہیں۔ مثلا نماز صبح کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو سنتوں میں سے سنت ہے، اللہ تمام رات نماز نفل میں قیام کریں اور صبح کی نماز بے جماعت ادا کریں، تو وہ نماز با جماعت پڑھنا وہ بہتر ہے سارا نفل پڑھنے سے۔ غرض جب تک نفس صاف نہ ہو جائے، سرداری کے مالی خلیہ کی پلیدی سے پاک نہ ہو جائے، تب تک نجات محال ہے۔ اب نفس کو پیسے کیسے پاک کرنا ہے یہ آپ سوچو۔ اب نفس کو جب تک سرداری کے مالی خلیہ سے، جنہیں مالی خلیہ نہیں جاتا اثرات جنات کے، کہتے ہیں مالی خلیہ ایک بیماری ہے بہت بڑی، مالی خلیہ۔ جب تک انسان میں نفس کی سرداری کی مالی خلیہ کی بیماری ہے، نجات محال ہے۔ اب یہ سوچے کہ ہمیں نفس کی بیماری مالی خلیہ کیسے نکلنا ہے؟ سمجھدار ہے نا؟ اتنا کملا تو نہیں ہے نا؟ اس مرض کے دور کرنے کا فکر ضروری ہے تاکہ ہمیشہ کی موت تک نہ پہنچا دیا جائے۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ان سے افاقی معبودوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفس کے پاک صاف کرنے میں بڑا فائدہ مند ہے۔ یہ جو معبود ہے نا غیر بت ہمارے اندرونی باہر کے، کلمہ طیبہ کا ورد کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ حاصل کرو، ہمارے سلسلے مبارک میں ہے، یہ بہت بڑا ذکر ہے، لیتے ہیں لوگ۔ طریقت کے بزرگوں قدس نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار کیا ہے۔ تا بجا روبے لنارا، روبی راہ نہ رسی دوسرا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے الا اللہ، یعنی صاف نہ ہو کر نہ صاف ہو راہ کے جھاڑو سے جب تک نہیں پہنچتا کوئی دربار رب تک۔
جب لا کے جھاڑو سے صاف ہوگا نا، من صاف ہوگا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جب یہ جھاڑو چلے گا نا پھر بات بنے گی۔ اللہ اکراہ فی الدین، زمین میں زبردستی نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ہے، جنہوں نے طاغوتی کو انکار کیا پھر اللہ پر ایمان لائے، وہ ان کے لیے نجات ہے۔ طاغوتی کو انکار پہلے ہے کلمہ سے، شیطانوں سے دور ہونا پہلے ہے۔ لا الہ، لا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی معبود نہیں سوائے، دین میں زبردستی نہیں ہے نا، پہلے قرآن دار ہے نا۔ فمن یکفر بالطاغوت ہے، جن نے طاغوت انکار کیا اس نے مضبوط رسی تھام لی۔ اب کتے کا بچہ کنویں میں ہو تو ڈول کھینچی جائیں، یہ ہو رہا ہے۔ اب نیند مجاہدے بہت کر رہے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وہ کچے کا بچونگڑا وہ کنویں کے اندر ہے، مجاہدے راستہ لگے ہوئے۔ جب تک لا یعنی معبود اللہ ہے نا، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، معبود کیا ہے، جب وہ نہیں بنا رہے تھے ہم کیا کریں؟ مرشد کیوں بیعت کیے؟ مرشد بیعت اس لیے کیے کہ مجھے راہ حق، میں ہوں طالب مولا، مجھے راستہ نہیں آتا، اور مجھے قبول فرما لیں، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیں، وہ پیچھے بٹھا کے منہ پر کر اتر جائے، یا پیچھے جناب فکر ہو کہ جیب میں کیسے کاٹنی ہے، نظر کے جانے لگے میں جیب کاٹ لوں، تو استاد بیٹھا ہے کہ دھوکہ دے رہے۔ یہ رونے والی بات ہے، ہنسنے والی تھوڑی ہے۔ اتنے دن ہم اتنے سال سے بیعت ہوں، ہمارے پلے کچھ نہ پڑے، یہ کیا غم والی بات ہے۔ اب نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔